بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز 10ویں تراویح ہوگی اور 10ویں تراویح میں 11واں پارہ 3 پاؤ اور 12واں پارہ پہلا نصف تلاوت کیا جائے گا۔ اس سوا پارے میں جو مضامین اللہ رب العزت کی طرف سے بیان کیے گئے ہیں ان میں خاص طور پر ایک مضمون اللہ تعالیٰ نے 2-3 دفعہ بیان کیا ہے اور انسان کو متوجہ کیا ہے۔ وہ دراصل انسان کی ایک خود غرضی ہے اور انسان کی ایک غفلت ہے اور غلطی ہے، اس کی طرف اللہ تعالیٰ انسان کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ انسان اس کا ازالہ کرے۔ اور وہ غلطی یہ بیان کی گئی یا انسان کی خود غرضی یہ بیان کی گئی، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا۔ جب انسان کسی مصیبت میں ہوتا ہے، دکھ میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، کوئی جانی مالی آزمائش آئی ہوتی ہے، پریشانی آئی ہوتی ہے، تو پھر تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت ہمیں یاد کرتا ہے، ہم سے دعائیں کرتا ہے، ہمارے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ۔ لیکن پھر اس کی دعائیں قبول کر کے، اس کی آہوزاری قبول کر کے ہم اس سے وہ تکلیف، پریشانی، مصیبت دور کر دیتے ہیں تو وہ بعد میں ایسا منہ پھیر جاتا ہے اور ایسا ہمیں بھول جاتا ہے جیسے کبھی مشکل میں اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا اور مشکل میں اس نے کبھی ہمیں یاد کیا ہی نہیں تھا۔ اب اسی مضمون کو تھوڑا سا آگے چل کر اللہ تعالیٰ پھر بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ جب آدمی کشتی پہ سوار ہوتا ہے اور دریائی اور سمندری سفر پہ جاتا ہے اور اچانک جاءتها ريح عاصف، تیز ہوا چلنی شروع ہو جاتی ہے، آندھی چلنی شروع ہو جاتی ہے، اور وظنوا انهم احيط بهم، اور لگتا ہے کہ شاید آخری وقت آ گیا ہے، ذهبوا الله مخلصين له الدين، تو پھر اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں بڑے گڑ گڑا کر، بڑے خالصتاً صرف اور صرف اس کو، لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، اے اللہ اگر آپ نے ہمیں اس دفعہ بچا لیا نا تو ہم آپ کے ہمیشہ فرما بردار بن کے رہیں گے۔ فلما انجاہم، پھر جب اللہ تعالیٰ انسان کو بچا لیتے ہیں تو یبغون فی الارض بغیر الحق، تو پھر وہ زمین میں اپنی پرانی حرکتوں پہ اتر آتا ہے، وہی ظلم و زیادتی، وہی ناشائستہ حرکتیں اور سرکشی پہ اتر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو یہ یاد دلاتے ہیں کہ تجھے جب بھی مشکل آتی ہے تو تو ہمیں ہی پکارتا ہے اور ہم ہی تیری مشکل دور کرتے ہیں، تو پھر یہ تیرا طرز عمل کیا ہے کہ جب تیری مشکل دور ہو جاتی تو تو ہمیں بھول جاتا ہے۔ اسی طرح یہی بات آگے چل کر 12ویں پارے کے آغاز میں بھی بیان کی گئی، اور وہ یہ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، اگر ہم انسان کو کوئی آسائش پہنچاتے ہیں اور پھر واپس لے لیں تو وہ مایوس اور ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ اور وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ، اور اگر ہم انسان کو کوئی نعمت پہنچائیں اس کی تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی تھی، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو وہ اتراتا پھرتا اور کہتا میرے سارے دکھ درد دور ہو گئے، میں تو خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، راحتیں ہی راحتیں ہیں، اللہ کو پھر بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو متوجہ کر رہے ہیں کہ اس کا یہ طرز عمل انتہائی غلط ہے کہ وہ مشکل پڑتی ہے تو خدا کے سامنے جھک جاتا ہے، دعائیں مانگنا شروع کر دیتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے رونا گڑ گڑانا، اور جب اللہ پاک کرم فرماتے ہیں، مہربانی فرماتے ہیں اور مشکل دور کر دیتے ہیں تو انسان ایسے منہ پھیر کے اور ناشکرہ ہو جاتا ہے جیسے کبھی خدا کو اس نے یاد کیا ہی نہ ہو۔ تو بہرحال یہ طرز عمل غلط ہے، مشکل آئے تو اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اور مشکل ٹل جائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، اس مالک الملک کی حمد اور اس کی تسبیح اور اس کی پاکی بیان کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر بنی اسرائیل کے کچھ واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور ان واقعات میں سے ایک واقعہ فرعون کے غرق ہونے کا ہے اور فرعون کے ڈوبنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بہت بڑی بادشاہت دی تھی، اور اس بادشاہت کے نشے میں، وہ طاقت کے نشے میں مست ہو کر خدائی کے دعوے کر بیٹھا تھا، انا ربکم الاعلی، اور یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، حامان ایک اونچا مینار بناؤ، میں جا کے آسمانوں میں جھانک کے آتا ہوں
فاطلع الی الہ موسیٰ، اور میں دیکھتا ہوں کہ موسیٰ کا خدا کہاں ہے، وانی لاظنہ کاذبا، اور میرا تو خیال یہ ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے میرے سوا، اور موسیٰ جھوٹ بول رہا ہے کہ کوئی اور بھی آسمانوں زمینوں کا رب ہے۔ اس درجے کے تکبر کو پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی اور اس کو پوری قوم اور فوج سمیت غرق کیا گیا، غرق ہونے لگا۔ حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، تو پھر کہنے لگا اللہ میں ایمان لاتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا اب الان وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو بڑی نافرمانیوں پہ تلا ہوا تھا اور بڑے تکبر اور سرکشی اور بڑے بڑے دعووں پر، لیکن فالیوم ننجیک ببدنک، آج پھر ہم ایسا کریں گے کہ تیری روح تو نکال لیں گے، تجھے موت تو دے دیں گے لیکن تیرا وجود بچا لیں گے، لتکون لمن خلفک آیا، تاکہ بعد والے تجھے دیکھیں اور عبرت پکڑیں کہ تکبر اور خدائی کے دعوے کرنے والا دنیا میں ہی کیسے ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔ اس کا آخرت کا انجام تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی ہی ہمیشہ ایسے شخص کا مقدر بنتی ہے۔ آگے 12ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اور اس واقعے کا ایک پہلو بڑا ہی تکلیف دہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایک بیٹا ایسا تھا جو ان پر ایمان نہیں لایا تھا۔ جب سیلاب آیا، طوفان نوح آیا، تو نوح علیہ السلام کو تشویش ہوئی کہ میرا بیٹا کہیں عذاب کی لپیٹ میں نہ آ جائے، باپ ہیں، شفقت پدری ہے، تو بیٹے سے کہنے لگے کہ یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، اے بیٹے آجا میرے ساتھ سوار ہو جا، اور سوار ہونے کا مطلب ہی یہی تھا کہ ایمان لے آ، مسلمان ہو جا، کلمہ پڑھ لے اور اس گمراہی سے نکلا، کفر و شرک کو چھوڑ دے، ورنہ آج عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ وہ کہنے لگا پانی ہے نا، سآوی الی جبل یعصمونی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ پانی کہاں تک آئے گا؟ چند فٹ، چند 100 فٹ، بہت زیادہ ہوا، چند فٹ بھی بہت ہوتا ہے، چند 100 تو خیر بہت ہی زیادہ ہے، چند 100 فٹ آ جائے گا، بہت زیادہ پانی آیا، میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، وہاں تک کہاں پانی آ سکتا ہے؟ نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، بیٹا آج اللہ ہی کسی پر رحم کرے تو کرے، وہی بچ پائے گا، ورنہ کوئی نہیں بچ سکتا۔ وحال بینہم الموج، باپ بیٹے کی ابھی یہ بات جاری تھی، ایک لہر آئی، فکان من المغرقین، اور اس کو ڈبو دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت واضح اصول سامنے آیا کہ جب فیصلہ خدا کا آ جائے تو وہی اٹل ہوتا ہے۔ ایمان نہیں لائے گا، بیٹا کافر ہے، تو پھر باپ کی نبوت بھی اس بیٹے کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے۔